بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہاج یوتھ کی سوشل میڈیا کونسل کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ کڑی ہے ان تمام پروگراموں کی کہ جو ہم نے قائد رے کے حوالے سے شیڈول کیے تھے. قائد محترم کی 70ویں سالگرہ کے اس مہینے میں ہم نے منہاج یوتھ کے پلیٹ فارم سے بذریعہ سوشل میڈیا آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ بحال رکھا، اور اس میں منہاج یوتھ کی لٹریری کونسل کے زیر اہتمام 3 پروگرام ہوئے، منہاج یوتھ کی ٹریننگ کونسل کے اہتمام 3 پروگرام ہوئے، اور اب ہم آپ سے منہاج یوتھ کی سوشل میڈیا کونسل کے ذریعے مخاطب ہیں. اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر قریشی، اور میرے ساتھ اس وقت لائیو ہیں محترم مظہر محمود علوی صاحب، سینٹرل پریزیڈنٹ منہاج یوتھ لیگ. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا یقیناً جو موضوع ہے اور جو ٹاپک ہے وہ آپ تک پہنچ چکا ہوگا، اور آج ہم آپ سے مخاطب ہوں گے نیشنل یوتھ ایوارڈ کے اوپر. نیشنل یوتھ ایوارڈ کیا ہے؟ نیشنل یوتھ ایوارڈ کے اوپر ہمیں یہ اسپیشل پروگرام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم کیوں آج آپ سے اس حوالے سے اسپیشلی جو ہے وہ مخاطب ہیں اور آپ کے سامنے آج یہ ڈسکشن لے کے آئے ہیں؟ اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں اور یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے ڈیفینیٹلی محترم مظہر محمود علوی صاحب آپ لوگوں کو بہت اچھا انشاءاللہ اس حوالے سے بریف بھی کریں گے، اور ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہم اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ نیشنل یوتھ ایوارڈ جو ہے وہ بیسیکلی ہے کیا. تو ہم اپنے ریسپیکٹڈ گیسٹ کو بلا تاخیر ویلکم کرتے ہیں. محترم مظہر محمود علوی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. بہت مبارک ہو آپ کو قائد کی آمد کے اس مبارک مہینے کی، اور قائد ڈے کی بھی آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت مبارک، تھینک یو سو مچ. آپ سب کو بھی، منہاج یوتھ لیگ کی سوشل میڈیا کی ٹیم اور ہمارے دیکھنے والے لائیو آج کے پروگرام کو، سب ناظرین کو، سامعین کو بھی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی 70ویں برتھ ڈے بہت مبارک. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اچھا مظہر صاحب، آج کے اس پروگرام کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور یہ ہے نیشنل یوتھ ایوارڈ کے اوپر. نیشنل یوتھ ایوارڈ کیا ہے، اور اس کو ہم منہاج یوتھ کے اس پلیٹ فارم سے آج کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں منہاج یوتھ لیگ کی سوشل میڈیا کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص عمر بھائی، آپ کی پوری ٹیم، تمام ایکٹیوسٹ ماشاءاللہ جو بہت ہی اچھے انداز میں مختلف مواقعوں پہ ڈفرینٹ آپ آن لائن پروگرام لے کے آتے ہیں اور یونیک لے کے آتے ہیں، جس سے ہمارے ینگسٹرز جو ہیں ایکٹیوسٹ، ان کی ایک انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اور ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کو بہت رہنمائی اور نالج ملتا ہے. بالخصوص سوشل میڈیا انفوگرافک کمپریہنسو ٹریننگ پروگرام اس کی بڑی مثال ہے. آپ نے جو بات کی ہے نیشنل یوتھ ایوارڈ کے حوالے سے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ منہاج یوتھ لیگ کی پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے کہ ہم نے پاکستان میں اس ایونٹ کو ہم نے اپنا اناؤنس کیا ہے. نیشنل یوتھ ایوارڈ یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان میں کسی بھی غیر سرکاری سطح پر کسی بھی تنظیم کا یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. اس کا تھیم اور آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے، اور جو دیکھنے والے سننے والے سامعین ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان ینگسٹرز کے حوالے سے ایک بلیسڈ کنٹری ہے، اور 67% ینگسٹرز پاکستان میں پائے جاتے ہیں، اور پاکستان میں بڑے ویل ایجوکیٹڈ ینگسٹرز، اور بالخصوص یہ ینگسٹر ٹیلنٹڈ لاٹ ہے بہت بڑی پاکستان میں. لیکن پاکستان میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ جس فورم کے ذریعے جو ہمارا ٹیلنٹڈ لاٹ ہے اس کی ایکنالجمنٹ ہو، اس کی پروموشن ہو، اس کی اپریسیشن ہو. بلا شبہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کرنے کا کام ہے، یہ وہ کام انہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے لیول پہ کرتے ہوں گے، لیکن وہ اس سکیل پہ جا کے کام نہیں کرتے کہ جس پر ہم ہڈن ٹیلنٹ کو بیسیکلی پروموٹ کر سکیں. منہاج یوتھ لیگ نے ان حالات کو دیکھا کہ اتنی بڑی لاٹ ہے، ٹیلنٹڈ ہے،
اور اگر ان کو ایکنالجمنٹ نہیں ہوتی, پروموشن نہیں ہوتی, اپریسیشن نہیں ہوتی, تو ڈیفینیٹلی یہ ٹیلنٹ ضائع بھی ہوتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ منہاج یوتھ لیگ نیشنل یوتھ الائنس کی صورت میں بھی لیڈ کر رہی ہے تمام جماعتوں کے حوالے سے. تو ہم نے اپنے اوپر ایک فریضہ سمجھا ہے اور اپنی ایک ذمہ داری محسوس کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جو ٹاسک ہے, کیوں نہ یہ ہم اس کو اپنے ذمہ لے کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ایج 18 سے 36 یہ ایج گروپ ہے. اس ایج گروپ میں جن ینگسٹرز نے سائنس ٹیکنالوجی میں, سوشل میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں, پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم میں, ہیومن رائٹس میں, اسی طرح سپورٹس میں, نعت میں, قرات میں, ایگریکلچر میں اور آرٹ اینڈ کیلیگرافی میں, جتنی فیلڈ ہیں ان فیلڈز میں یہ تقریباً کوئی 18-19 فیلڈز بنتی ہیں. آئی ٹی بھی اس میں شامل ہے, پیرامیڈکس بھی ہے. ان فیلڈ میں جن ینگسٹرز نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کیا ہوگا ان کو منہاج یوتھ لیگ اور اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں ہمارے کولابریشن پارٹی ہمارے ساتھ ہے ایجوکازا انٹرنیشنل, ان کے تعاون سے. تو جن ینگسٹرز نے ان فیلڈز میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کیا ہوگا ان کو منہاج یوتھ لیگ نیشنل یوتھ ایوارڈ دے گی نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کی موجودگی میں. یہ اس کا بیسک اس کا تھیم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹیلنٹ جو ہڈن ہے, جس کی ایکنالجمنٹ نہیں ہوتی, جس کی پروموشن نہیں ہوتی, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے, اس کی ایکنالجمنٹ ہو, تاکہ ایک اس کے ذریعے دو ہمیں بڑے مقصد حاصل ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت بڑی لاٹ جو ٹیلنٹڈ لاٹ ہے اس کی ایکنالجمنٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کو بڑے لیول پہ سرو کرنے کے مواقع مل سکتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پہ چیزیں وائرل ہوں گی, سرمنی میں میڈیا بھی ہوگا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا بھی ہوگا, تو اس کے ذریعے ان کی پروموشن ہوگی اور ان کی جو پروفیشنل کیریئر جو ہے اس میں انکریزمنٹ ہوگی, انہینس ان کی ہوگی سی وی بھی اس ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ کے ذریعے. دوسرا یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے جو ہمارے کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں یا یونیورسٹی گوئنگز ہیں یا اسکول گوئنگ ہیں, ان کے لیے اس کے اندر بڑی موٹیویشن ہوگی, کیونکہ یہ ایونٹ اینول ہوا کرے گا, یہ پہلا اس سال ہو رہا ہے, یہ ہر سال ہوا کرے گا. ان کے لیے اس میں بہت چارمنگ ہوگی کہ ہمارے بڑے بھائیوں کی اگر انہوں نے کچھ انوویشنز کی ہیں, کچھ سرو کیا ہے, کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کیا ہے, تو کیوں نہ ہم بھی اس میں کریں, تو آنے والے سالوں میں ہمارے بھی ٹیلنٹ کی ایکنالجمنٹ ہوگی, تو ان کے لیے اس کے اندر بڑی موٹیویشن ہوگی. تو یہ بیسیکلی اس کے پیچھے تھیم ہے اپنا عمر بھائی, کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ٹیلنٹڈ لاٹ ہے وہ سامنے آئے, اس کی ایکنالجمنٹ ہو, اس کی پروموشن ہو اور ان کو بڑے لیول پہ آگے ورک کرنے کا موقع مل سکے. جی جی جی, بہت اچھے انداز میں مدر صاحب آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کیا اور بتایا بھی صحیح کہ یہ بیسیکلی نیشنل یوتھ ایوارڈ جو ہے وہ ہے کیا. تو اگر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے جو تربیت یافتہ نوجوان ہیں وہ ایک دفعہ پھر اس سٹیپ میں بھی آگے نکل گیا کہ انہوں نے وہ کام کہ جو حکومت وقت کے کرنے کا ہے, وہ کام جو ارباب اختیار کے کرنے کا ہے, وہ انہوں نے آگے بڑھ کر خود اس چیز کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے خود یہ کام کیا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو انکریج کریں گے. اگر ہماری حکومت, اگر ہمارے ارباب اختیار جو ہے وہ اس حوالے سے اتنی سوچ اور اتنی فکر نہیں رکھتے, تو کیا بات ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی کہ ان کے تربیت یافتہ نوجوانوں میں اتنی سوچ موجود ہے کہ وہ اپنے ملک کے نوجوانوں کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو اکنالج کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کے جو ٹیلنٹ ہے ان کو ابھارنا چاہتے ہیں اور ان کو سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں. تو یہ باشد ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے اور یقیناً آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ نیشنل لیول پہ اس چیز کو ریکگنائز بھی کیا جائے گا اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا. جی عمر بھائی, یہ آپ نے بڑا اہم اپنا کمنٹ آپ نے کیا ہے اور یہ آپ نے اس کو لنک کر دیا ہے قاعدے کے ساتھ بھی. بلا شبہ یہ بیسیکلی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہی کنٹریبیوشن ہے. ان کی ہمارے لیے یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ہماری تربیت اس نہج پہ کی ہے. اس میں ہمارا جو
کہ کس طرح جو ہے وہ ہمارے یعنی جو منہاج القرآن سے ریلیٹڈ یہ جو آپ ایک لے کے آ رہے ہیں نیشنل یوتھ ایوارڈ، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرائٹیریا ہوگا کہ کس بیس پہ نوجوانوں کی جو ہے وہ سلیکشن کی جائے گی یا ان کو کس بیس پہ آگے لایا جائے گا کہ ٹھیک ہے ہم نے حکومت وقت کا ایک ایسا اقدام جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کیا، لیکن آپ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے کہ آپ یعنی کس انداز میں لوگوں کو اس میں سلیکٹ کریں گے یا کس طرح ان کو ایوارڈ دیا جائے گا، اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ جی بہت شکریہ، یہ بڑا اہم کوشچن ہے اور یہ مین کوشچن ہے آج کے ہمارے سیشن کا۔ میں پچھلی بات کو ساتھ لنک کرتے ہوئے جو آپ نے بات کی تھی کہ یہ بیسیکلی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طارق قادری کی ہی تربیت کا اثر ہے، نتیجہ ہے کہ منہاج یوتھ لیگ آؤٹ آف دی باکس سوچ کے ملک پاکستان کے ینگسٹرز کی سوچتی ہے اور اس کے پروموشن کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس کی بڑی مثال نیشنل یوتھ الائنس اور یہ نیشنل یوتھ ایوارڈ ہے۔ اب جو آپ نے بات کی کہ یہ کیسے سلیکشن ہوگی، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، پروسیس کس کا کیا ہے، جو نوجوان سن رہے ہیں اس پیغام کو، ڈیفینیٹلی یہ پیغام ہمارا پاکستان بھر میں جا رہا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان سن رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس ایوارڈ کے لیے اپلائی کروں، تو کیسے ممکن ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایج 18 سے 36 یہ ایج گروپ ہے، پہلی بات بڑی ضروری ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق فرقہ و مذہب، جسٹ وہ پاکستانی ہو، ایج 18 سے 36 ہو، اور جو میں نے فیلڈز گنوائی ہیں آپ کے سامنے، وہ میں یقیناً محسن شہزاد بھائی بھی اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ عمر بھائی آپ بھی ڈائریکشن دے دیں اپنا ایکٹیوسٹ کو کہ وہ جو فیلڈز ہیں ان فیلڈز کی ڈیٹیل کمنٹ سیکشن میں وہ کر دیں، جو فیلڈ ساری ہیں، تو وہ ساری کی ساری جو فیلڈ جس کا میں نے ذکر کیا اور ابھی کمنٹ سیکشن میں آ بھی جائیں گی، ان فیلڈ میں اگر کسی ینگسٹر نے آؤٹ سٹینڈنگ پرفارم کیا ہوگا ایج 18 سے 36 تک، تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ ہے nationalyouthaward.com nationalyouthaward.com، اس پہ جائیں اور ڈائریکٹلی اس پہ اپلائی کریں۔ آپ کلک کریں گے، آپ اپلیکیشن آ جائے گا فارم، اس کو فل کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو یہاں پر لنک سامنے آ جائے گا۔ ابھی ایک تو یہ ہے کہ اپلائی کریں، اور اپلیکیشن آئے گی تو پھر ہم جو اپلیکیشن آئیں گی وہ ہم ریلیونٹ جو جیوریز ہوں گی، ہر فیلڈ کی ہم الگ جیوری بنا رہے ہیں، ہر فیلڈ کی الگ 3 رکنی جیوری ہوگی۔ اس مقصد کے لیے تقریباً کم و بیش 15 یونیورسٹیز سے ہمارے رابطے ہو چکے ہیں، کراچی یونیورسٹی، جام شورا یونیورسٹی سندھ، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، منہاج یونیورسٹی، سرگودا یونیورسٹی، نسٹ یونیورسٹی، اور اسی طرح یو اے ٹی لاہور، یو اے ٹی ٹیکسلا، ایگریکلچرل یونیورسٹی راولپنڈی، فاطمہ جناح یونیورسٹی راولپنڈی، قائد یونیورسٹی اسلام آباد، پشاور یونیورسٹی، بلوچستان یونیورسٹی، ان یونیورسٹیز سے ہمارے رابطے ہو چکے ہیں۔ جیوری کے لیے انہوں نے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے وہ ایگری ہے۔ ہر ایک فیلڈ کی الگ جیوری ہوگی، اور وہ جیوری 3 رکنی ہوگی۔ جو بھی اپلیکیشن آئے گی وہ ریلیونٹ ٹو جیوری وہ ہم آگے فارورڈ کر دیں گے اور جیوری ڈیسائیڈ کرے گی۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا اس میں ہے نامینیشن کا ہے۔ نامینیشن میں یہ ہے کہ ہماری ٹیلنٹ ہنٹ کی ایک ٹیم ہے، سینٹرل لیول پہ ہے، اور اس ٹیم میں پروفیشنلز ہمارے ینگسٹرز ہیں، وہ تھرو سوشل میڈیا کے ٹیلنٹ کو ہنٹ کر رہے ہیں، تھرو یوٹیوب کے، تھرو سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع سے، اور وہاں پہ وہ ٹیلنٹڈ لاٹ کی وہاں پر شیئرنگ کر رہے ہیں، وہ الگ سے لسٹ بن رہی ہے۔ اور یہ جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے، یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ آپ کو میں یہاں شیئر کروں گا کہ پاکستان کے ہر سٹی کا الگ سے ٹیلنٹ پروموشن واٹس ایپ گروپ بن چکا ہے آلموسٹ، اور اس میں اس ضلع اور شہر کے جتنے بھی ٹیلنٹڈ لاٹ ہے وہ اس گروپ کا حصہ بن رہی ہے۔ اس میں منہاج یوتھ لیگ کے ینگسٹر گروپ کا حصہ نہیں ہے، ہاں گروپ کریٹ کر رہے ہیں منہاج یوتھ لیگ کے صدر جنرل سیکرٹری، لیکن اس میں ڈفرنٹ کمیونٹی کے لوگ ہم ایڈ کر رہے ہیں، اور ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اس گروپ میں ضرور اگر آپ کے نالج میں کوئی ٹیلنٹ ہے لوکل لیول کا اس میں شیئر کریں، ہم آگے بھجوائیں جیوری کے لیے۔
دوسرا جو اس کا تیسرا اور اہم وے ہے وہ ہے ریکمنڈیشن کا ہے. ریکمینڈ کر سکتی ہے یونیورسٹی کے ویسیز کر سکتے ہیں, کالجز کے پرنسپل کر سکتے ہیں, یوتھ کلبز کے ہیڈ کر سکتے ہیں, پبلک آفس ہولڈر کر سکتے ہیں, نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے ہیڈ وہ کر سکتے ہیں, ریکمینڈ کر سکتے ہیں جی کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں فلاں ینگسٹر کو کہ اس کی فلاں اچیومنٹس ہے, اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. وہ بھی جیوری کے پاس آ جائے گا, جیوری ڈیسائیڈ کر دے گی. تو یہ پروسیس ہے بیسیکلی جس کے ذریعے ہم ٹیلنٹ کو لے رہے ہیں, اور پھر جیوری اس کو ڈیسیژن اس کا لے لے گی. اور اچھا یہ ایوارڈ ہیں اور ساتھ اچھا مدر صاحب آپ نے ماشاءاللہ یہ بھی بتا دیا کہ یونیورسٹی بھی اس کو ریکمینڈ کر سکتی ہیں اور اس کا ایک پورا پروسیس ہے کہ کس طرح تو یہ نوجوان جو ہم اپلائی کریں گے تو اس حوالے سے اس کی کوئی کٹ آف ڈیٹ بھی ہے کہ کب تک کوئی نوجوان ریکمینڈ ہو سکتا ہے, اس کو اپلائی کر سکتا ہے یہاں پہ, اور کیا اس میں ہم صرف منہاج القرآن سے ریلیٹڈ زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے جا رہی ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ اوور آل تھرو آؤٹ پاکستان اس پہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, اس کو ذرا دوبارہ ایک دفعہ واضح کر دیں, اور اس کے بعد پھر میں آپ سے اس کی پلیس وغیرہ اور باقی جو ہے وہ کوسچن فردر آگے لے کے چلتا ہوں. جی ایک تو عمر بھائی آپ کے پروگرام کے ذریعے میں ایک خبر ایک بریک کرنے لگا ہوں, وہ چونکہ پہلے کہیں اوپنلی میں نے بات نہیں کی ہے, چونکہ آپ کے نالج میں ہے کہ ہمارا جو پروفائل تھی فلائر تھا اس میں ڈیٹ آ رہی تھی 21 مارچ کی, آپ کے نالج میں 21 مارچ کی ڈیٹ تھی, وہ ڈیٹ چینج ہو گئی ہے, اب وہ ڈیٹ ہے 28 مارچ کی, 28 مارچ لاہور. یہ کائنڈلی میں چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام کے ذریعے تمام تر ایکٹیوسٹ بھی سن لیں. 28 مارچ ڈیٹ طے ہوئی ہے, وہ آج ہی ملاقات ہوئی ہے چیئرمین سپریم کونسل محترم جناب ڈاکٹر حسن قادری صاحب سے, وہ ڈیٹ فائنل ہوئی 28 مارچ کی. اور اب آئیں کہ آپ نے جو بات کیا کہ یہ کن کے لیے, بیسیکلی اوپن کر دیا ہم نے, میل بوائز گرلز میل فیمیل, ایج 18 سے 36 ہے, پاکستانی ہونا شرط ہے. کوئی بھی ینگسٹر جن کی ان فیلڈز کے اندر جو میں نے ذکر کی ہیں ان میں اگر آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی وہ اپلائی کریں گے, اور اگر وہ اس کرائٹیریا پورے اتریں گے تو ان کے لیے ایوارڈ ضرور ہوگا. اور ایون کے نیشنل یوتھ سرٹیفکیٹس بھی ہوں گے. جی جی اچھا مدر صاحب اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کوسچن جو اٹھتا ہے ذہن میں, اور ایک سوال آتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک نوجوان نے اپلائی کیا, اس نے سمجھا کہ وہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ وہ نیشنل یوتھ ایوارڈ کے لیے اپلائی کرے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی اگر ایک نوجوان جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے, یا کوئی ایسی ہماری نوجوان سسٹر ہے جو اپلائی کرتی ہے نیشنل یوتھ ایوارڈ کے لیے, اب جوری کے پاس مثال کے طور پہ کسی ایک کیٹیگری کے لیے 50 نام آ گئے, تو کیا جو اس کا پروسیس ہوگا ان کی سلیکشن کا, اس حوالے سے کوئی انٹرویوز ہوں گے, کوئی یعنی اس کا جو پروسیس ہے اس کو آپ نے ٹرانسپیرنسی کس طرح دی ہے, کس طرح وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا؟ مثلا میں اپلائی کرتا ہوں اور میرا نام سلیکشن میں نہیں آتا, تو دین وٹ ول آئی ڈو؟ اگر مجھے اس پہ اعتراض ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے کم ٹیلنٹڈ نوجوان کو جو ہے وہ آگے لایا گیا, اس میں کوئی یعنی اس کی ٹرانسپیرنسی کا کیا پروسیس ہے؟ ایک تو جو جیوری ہے وہ بڑا, میں سمجھتا ہوں یہاں پر مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جیوری میں ہمارے منہاج یوتھ لیگ سے کوئی فرق کسی جیوری میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جیوری میں سارے پروفیشنل لوگ ہوں گے اور ان بائسڈ لیول پہ ڈیسیژن آئیں گے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اپلیکیشن زیادہ آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو کرائٹیریا ہے, جو اس کرائٹیریا پہ سب سے زیادہ پرسنٹیج لینے والا ینگسٹر ہوگا مارکس, وہ اسی کے اپنا حصے میں ایوارڈ آئے گا. اور اگر ایک ہی کیٹیگری میں اگر سپوز 4-5 ٹاپر آتے ہیں تو ہم 4-5 کو بھی ایوارڈ دیں گے, چونکہ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جتنی اپلیکیشن آئے تو اس میں سے کوئی اپلیکیشن ایسی نہ ہو, ریجیکٹ نہ ہو, بلکہ ینگسٹرز کو اس سے ایک حوصلہ ملے, اور وہ مطلب نیکسٹ ٹائم بھی ان کے لیے اس کے اندر ایک چارمنگ رہے. ایوارڈ تو جو ہوں گے بڑے لیول کے جو نیشنل یوتھ ایوارڈ ہیں وہ تو ہمارے لمیٹڈ ہیں, لیکن
جو بھی اپلائی کر رہے ہوں گے اگر وہ کرائٹیریا کے قریب قریب ہوں گے تو ضرور ہم انہیں نیشنل یوتھ سرٹیفکیٹس دیں گے. بڑے سائز میں ایکریلک میں ہوں گے, ایکریلک میں, تو وہ ہم انہیں ضرور دیں گے. اور اس پر انشاءاللہ تعالی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نیشنل یوتھ ایوارڈ کی جو سرمنی ہے یہ سرمنی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ یوتھ ایکسپو بھی ہوگی. یوتھ ایکسپو میں جو چیزیں ہماری ہوں گی اس میں مختلف امپلائرز ہوں گے, جس میں ایجوکیشنل امپلائر ہوگا, مختلف یونیورسٹیز کے کالجز کے وہ اپنے اسٹال لگا کے اپنا انٹرو کروا رہے ہوں گے. اس کے ساتھ بزنس امپلائر ہوں گے, وہ اس میں ینگسٹرز کے لیے جابس کے حوالے سے اور مختلف کمپنیز ہوں گی انٹرپرینورشپ کے حوالے سے رہنمائی دے رہے ہوں گے. تیسرا ہمارا آئی ٹی کا ہوگا امپلائر, پھر اس کے ساتھ اور بھی ہوں گے امپلائرز. تو یہ امپلائرز بھی ساتھ ہوں گے. یہ یوتھ ایکسپو بھی ہوگی اور یوتھ ایوارڈ سرمنی بھی ہو رہی ہوگی. یہ لاہور میں ہوگی انشاءاللہ تعالی 28 مارچ کو, اللہ تعالی خیر فرمائے. تو اب یہ ہے کہ اس میں بیسیکلی ہر طبقہ فکر سے اور ہر شعبہ زندگی سے جو ہمارے شائننگ سٹارز ہیں وہ سارے اس میں انوائٹڈ ہوں گے. کھیل کی دنیا سے بھی ہمارے معروف جو پلیئرز ہیں وہ بھی انوائٹڈ ہوں گے, میڈیا پرسنز ہوں گے, سوشل میڈیا کے سٹارز. چونکہ آپ کے علم میں ہے عمر بھائی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹک ٹاک کا دور ہے, یوٹیوب کا دور ہے, تو یوٹیوبرز بھی, ٹک ٹاکرز بھی اور مختلف ایسے بھی ہمارے سٹارز جو ہیں وہ بھی اس میں موقع پہ موجود ہوں گے. الیکٹرانک میڈیا سے بھی ہوں گے اور جو ہمارا دیگر جو شعبے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ ایسے ینگسٹر ہوں گے کہ جن کے آنے سے اس کی کنفرمیشن جو ساتھ ہو رہی ہے تو ہم انشاءاللہ وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے آفیشیل پیج پہ. نیشنل یوتھ ایوارڈ کے نام سے الگ سے آفیشیل پیج ہے فیس بک پہ, اس پہ بھی ہم اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور ویب سائٹ پہ بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بڑا ایک یونیک ایونٹ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ینگسٹرز کے لیے بڑی چارمنگ ہے, بہت سیکھنے کو موقع ملے گا. یوتھ ایکسپو بھی ہو رہی ہوگی اور بڑی چیز یہ ہے عمر بھائی کہ آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ, ایک ہی سٹیج پہ پاکستان کے بڑے ینگ اچیورز کو دیکھیں گے آپ ایک ہی اس میں سٹیج پہ. اچھا مظہر علی صاحب, اس میں کچھ ہمارے, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمارا یہ پروگرام بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہی لائیو جا رہا ہے اس وقت. ہمارے کچھ ایسے ویورز ہیں جو یہاں پہ کوسچنز بھی کر رہے ہیں, تو میں وہاں سے ایک دو کوسچنز آپ کے لیے اٹھاتا ہوں. کہ ایک تو ہمارے پاس یہ کوسچن آیا ہے کہ جی کسی قسم کا بھی کوئی ٹیلنٹ ہے وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے یا صرف اکیڈمک ٹیلنٹ ہوگا؟ مختصر جواب دیجیے گا. بالکل, جتنے فیلڈ میں نے یہاں ذکر کی ہوئی ہیں ہم نے اپنی پروفائل میں بھی اور فلائر میں بھی اور ڈیٹیل جو ویب سائٹ پہ آ چکی ہے اس میں 20-21 فیلڈز ہیں, ڈفرنٹ فیلڈز ہیں. جس فیلڈ میں بھی کوئی پرفارمنس ہے تو وہ ضرور nationalyouthaward.com آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کریں, ضرور اپلائی کریں آپ. اچھا, دوسرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آخری ڈیٹ کون سی ہے, کٹ آف ڈیٹ کون سی ہے, کب تک ہم اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری ڈیٹ 10 مارچ کی, یعنی 10 مارچ تک جو اپلائی کریں گے وہ 28 مارچ کے اس پروگرام میں یا اس ایونٹ میں جو ہے ان کو ایوارڈ دیے جا سکیں گے. ایسے بالکل ایسے. اچھا, ایک اور کوشچن بڑا امپورٹنٹ اور بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور میرے خیال میں جب آپ یوتھ کے لیے اس طرح کے سٹیپس لیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بہت کی کوشچن ہے اور میں سمجھتا ہوں دس از کوشچن آف دا ڈے. محترم علی ملک صاحب نے کوشچن کیا ہے ہماری فیس بک کے لائیو پروگرام کے اوپر کہ ہاؤ کین وی جوائن منہاج یوتھ لیگ. مظہر علی صاحب. جی, منہاج یوتھ لیگ کو آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے منہاج یوتھ لیگ کے نام سے اور آفیشیل پیج بھی ہے. آپ اگر منہاج یوتھ لیگ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ جو ہمارے آفیشیل پیج ہے, آفیشیل ویب سائٹ ہے, وہاں پہ آپ اپنا کمپلیٹ اپنا اس پہ انٹرو وہاں پر آپ ان باکس میں کر دیں اور ہماری جو ٹیمیں ہیں سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ آپ سے رابطہ کریں گی اور آپ جس ایریے سے ہوں گے اس ایریے کے ریلیونٹ جو ہماری منہاج یوتھ لیگ کی ڈسٹرکٹ لیول پہ یا تحصیل لیول پہ یا یو سی لیول پہ جو تنظیم ہے وہ آپ سے رابطہ کر لے گی اور آپ کو پراپر انوائٹ کریں گے کہ آپ بھی اس عظیم کاز میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. منہاج یوتھ لیگ نوجوانوں کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے, نوجوانوں میں پرو ایکٹیو بیہیویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے,
نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے، تعمیر شخصیت کے لیے، نوجوانوں کے رائٹس کے لیے کام کر رہی ہے. تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں، موسٹ ویلکم. آپ ضرور اس کو جوائن کریں. اور اس میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو جس ٹائم ہمارے بیک اپ کے اوپر بیٹھے ہوئی ہیں، یہ سارا پروگرام جن کی وجہ سے آج لائیو ہو رہا ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا. محترم سنان گجر صاحب ہیں، محترم عمران بلوچ صاحب ہیں، محترم قمر شہزاد صاحب ہیں، آصف جویہ صاحب ہیں، جاسم مغل صاحب ہیں، اس میں ہمارے ساتھ محترم عثمان جٹ مصطفی صاحب ہیں، جتنی بھی میری ٹیم ہے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ محترم علی ملک صاحب کا جن کا کمنٹ سیکشن میں ہے کہ میں منہاج یوتھ کو کیسے جوائن کروں یا ہم کیسے کر سکتے ہیں، آپ ضرور ان سے پرسنلی ان باکس میں رابطہ کیجئے اور ان سے پوچھیں کہ کس ایریا سے، اور پھر ریلیونٹ جو پرسن ہے ان کو ان کے ساتھ ڈائریکشن دیں کہ وہ جا کے ان سے رابطہ کریں اور ان کو بتائیں کہ منہاج یوتھ کیا ہے. فردر ہماری ویب سائٹس موجود ہیں، ہمارے فیس بک پیجز موجود ہیں، ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس موجود ہیں. آپ کسی جگہ پہ وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ منہاج یوتھ لیگ جو ہے وہ کس لیول پہ کام کر رہی ہے. اور مدر علوی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ منہاج یوتھ جو ہے وہ ایک نوجوانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان پہ جو ٹیلنٹس ہیں ان کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اب تو ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی مبارکباد ہے مدر علوی صاحب، آپ کے لیے اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے کہ الحمدللہ منہاج یوتھ نے ایک اور جہد کو بھی اپنے منشور میں شامل کیا اور ایک سٹیپ فارورڈ ہوئے ہم لوگ. اور ہم نے الحمدللہ آج نوجوانوں کی ٹیلنٹ ریکگنائزیشن کے حوالے سے بھی اپنی ورکنگ سٹارٹ کی. تو آپ کو بہت مبارک ہو سر. تھینک یو سو مچ. آپ کو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پورا ٹیم ورک ہے، پوری ٹیم کو مبارک ہو. اور اس میں ہمارے جو کو پارٹنر میں ہیں، ہمارے جو ایک ایجوکازا انٹرنیشنل ہے، ان کی پوری ٹیم بھی اس میں بڑی ہمارے ساتھ، وہ ڈیلی بیسس پہ رابطے پہ ہیں اور وہ اسپانسرشپ پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی پروموشن پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی عمر بھائی یہ ٹیم ورک ہے. پوری ٹیم منہاج یوتھ لیگ کی مبارکباد کی مستحق ہے. اس ٹیم کا ایک اہم حصہ آپ بھی ہیں. محترم منصور قاسم عوان صاحب ہیں، محترم انعام مصطفی صاحب ہیں، ہارون ثانی صاحب ہیں، عبدالحنان طاہر صاحب ہیں، عصمت علی صاحب ہیں، محسن شہزاد صاحب ہیں، اسی طرح رائس حاجد صاحب ہیں، اور پوری ٹیم جو ہے عمر عوان صاحب ہیں. سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق. اور سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے جو آپ کے ساتھ دن رات اس کام کو ساتھ لے کے چل رہی ہے، ماشاءاللہ سنان گجر صاحب ہیں، عمران بلوچ صاحب ہیں، جاسم مغل صاحب ہیں، اسی طرح محترم قاسم مصطفی صاحب ہیں، اور دیگر آپ کی پوری جو ٹیم ہے وہ ساری مبارکباد کی مستحق ہے. اور ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا، وہ ضرور میں کروں گا تاکہ آپ کے ذریعے یہ بات تمام دو چیزیں کرنا چاہوں گا. ایک تو میں اس پروگرام کے ذریعے پاکستان بھر کی تمام یونیورسٹیز کو دعوت دیتا ہوں، تمام کالجز کو دعوت دیتا ہوں، ان کی مینجمنٹس کو دعوت دیتا ہوں، تمام یوتھ کلبز ان کو دعوت دے رہا ہوں، اور ہمارے آفیشیل لیٹر بھی وہاں جا رہے ہیں. لیکن ایک پیغام دے رہا ہوں کہ سب کو دعوت ہے کہ ضرور یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ ایک جوائنٹ پلیٹ فارم ہے، جوائنٹ آنرشپ کا پلیٹ فارم ہے، یہ کسی ایک تنظیم کا نہیں ہے، یہ سب کا ہے. یہ جو نوجوانوں کی ٹیلنٹ کی ایکنالجمنٹ کا میٹر ہے، یہ سب کا جوائنٹ ہے. تو سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کا حصہ بنیں، حصہ بن کر وہ ریکمنڈیشن ضرور بھجوائیں ٹیلنٹڈ ینگسٹرز کی. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے میں پاکستان بھر کے ینگسٹرز کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اس عظیم نوبل کاز اور نیشنل لیول کی کاز کے لیے. آپ یوتھ نیشنل یوتھ ایوارڈ کی اس ایونٹ کے لیے، اس تقریب کے ذریعے، اس سرمنی کے لیے، اس ایکٹیویٹی کے لیے آپ اس کے یوتھ ایمبیسڈر بنیں. پاکستان بھر سے ہمارے پاس اپلیکیشن آ رہی ہیں نیشنل یوتھ ایمبیسڈر کے حوالے سے. تو آپ اس کو پروموٹ کرنے کا باعث بنیں، ٹیلنٹ ہنٹ کرنے میں رول پلے کریں. جو جس قدر رول پلے کر سکتا ہے وہ ضرور اس میں رول پلے کرے. یہ نوجوانوں کا جینوئن ایک مسئلہ ہے، ایک ینگسٹرز کا میٹر ہم لے کے چل رہے ہیں. ہم نے کوئی ایوارڈ بھی منہاج یوتھ لیگ کے تنظیمات کو نہیں دینا، بلکہ ہم نے ٹیلنٹڈ لاٹ کو دینا ہے. وہ کہیں بھی ہو، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق فرقہ و مذہب، وہ ٹیلنٹ جہاں بھی ہوگا اس کو انشاءاللہ ہم اکنالج کریں گے، اس کو پروموٹ کریں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے، تاکہ اس کو ٹیلنٹ کو بڑے لیول پہ سرو کرنے کے مواقع مل سکیں. تو آپ آئیں، اس کے نیشنل یوتھ ایمبیسڈر بنیں،
اور 28 مارچ کو تقریب میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایمبیسڈرز کو الگ سے سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے، نیشنل یوتھ ایمبیسڈر کے. اگر میں آپ کو 1 منٹ کے لیے انٹرپٹ کروں، جی اگر میں آپ کو 1 منٹ کے لیے انٹرپٹ کروں، آپ نے بھی لفظ یوز کیا نیشنل یوتھ ایمبیسڈر، اس کو ذرا چند لفظوں میں ایکسپلین کر دیں کیونکہ ہمارا ٹائم آلریڈی کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے تو مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. تو ایک اس پہ لاسٹ کمنٹ کر دیں کہ نیشنل یوتھ جو ایمبیسڈر ہے یہ کیا ہے، اور اس کے بعد اپنے 1 منٹ میں کلوزنگ ریمارکس دے دیں تو پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. نیشنل یوتھ ایمبیسڈر وہ ہمارے میل فیمیل میں سے، گرلز یا بوائز میں سے، وہ ہمارے یہ بیسیکلی اس ایونٹ کے ہمارے وہ اپنا پارٹنر ہوں گے، وہ ہمارے بیسیکلی دست و بازو ہوں گے جو اس ایونٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو آگے ہر فرد تک پہنچانے میں رول پلے کریں گے. نیشنل یوتھ ایمبیسڈر، اور جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہنٹ کرنے میں بھی رول پلے کریں گے. یہ ہمارے وہ سفیر ہوں گے کہ جو اس پیغام کو ہر ینگ مین تک پہنچائیں گے، اپنا رول پلے کریں گے، اور ٹیلنٹ کو بھی، ہڈن ٹیلنٹ کو نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. یہ ہمارے ایمبیسڈر ہوں گے، اور ان کی اپریسیشن، ان کی پذیرائی 28 مارچ کو انشاءاللہ ہوگی. کلوزنگ ریمارکس یہ ہیں کہ نیشنل یوتھ ایوارڈ یہ ملک پاکستان میں کسی بھی غیر سرکاری سطح پر کسی بھی تنظیم کا بہت بڑا ایونٹ ایکٹیویٹی ہے، جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کی موجودگی میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دینے والے ینگسٹرز کو نیشنل یوتھ ایوارڈ دیا جائے گا 28 مارچ لاہور. جی جناب، جی تھینک یو سو مچ مدر محمود علوی صاحب، مرکزی صدر منہاج یوتھ لیگ. آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور انشاءاللہ آپ سے گاہے بگاہے دوبارہ بھی اس حوالے سے بات ہوتی رہے گی، اور ہم اس پہ مزید پروگرام بھی لے کے آئیں گے. آپ کا بہت شکریہ سر، اور ونس اگین تھینک یو سو مچ. میں اپنے ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ کل ہمارا جو اسی وقت 8 بجے جو پروگرام ہوگا اس میں ہماری گیسٹ ہوں گی محترمہ سدرہ کرامت صاحبہ، مرکزی ناظمہ ہے منہاج وومن لیگ کی، اور آپ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ ویژن 2025 کے اوپر. اور بڑا ہی امپورٹنٹ پروگرام ہے کیونکہ اس دفعہ منہاج یوتھ کی سوشل میڈیا کونسل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ یقیناً اپنے ویورز کو، اپنے جو دیکھنے والے ہیں، ہم ان کو اس حوالے سے ضرور گائیڈ کریں گے کہ ہمارا جو تنظیمی سٹرکچر ہے وہ کیا ہے، ہم نے آگے کس طرح کام کرنا ہے، ویژن 2025 کیا ہے، دعوت بذریعہ سوشل میڈیا کیا ہے. تو اس کے اوپر یہ بڑے اہم جو نیکسٹ کمنگ 2 پروگرام ہیں. کل انشاءاللہ محترمہ سدرہ کرامت صاحبہ کے ساتھ 8 بجے آپ کے سامنے لائیو ہوگا عمر قریشی. آپ لوگ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، کھلکھلاتے رہیے. زندگی بہت مشکل ہے، لیکن جب آپ اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیتے ہیں تو یقیناً یہ بہت آسان بھی ہو جاتی ہے. تو اپنی زندگی کو بامقصد بنائیے، منہاج القرآن یوتھ لیگ کو جوائن کیجیے اور اپنے ٹیلنٹ کو نکھاریے. عمر قریشی signing off from this program today. Inshallah, see you tomorrow. Till then, Assalamu alaikum. Allah Hafiz.